السلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو سیشن ہے اس کا آغاز ہم یہاں سے کریں گے۔ تو یہاں پر میں نے آخری جو بات ختم کی تھی اپنی، اس میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا 1946 کے الیکشن کا، جس کے اندر صوبائی سطح پر اور قومی یعنی کہ قومی سطح پر، وفاقی سطح پر، دونوں سطحوں پر مسلم لیگ کو جو ایک بڑی کامیابی ملی تھی، جس کے بعد مسلم لیگ نے پہلی دفعہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں، اپنے آئین میں اسٹیٹس لفظ کی جگہ اسٹیٹ لفظ یعنی کہ ریاست کا مطالبہ کر دیا تھا۔ اور یہ وہ پہلا وقت تھا جس کو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا میں نے لاسٹ آپ کو لیکچر میں ذکر بھی کیا تھا کہ ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ ہم وطنی پاکستان کی موومنٹ کب سے چلا رہے تھے، اور جو ریاست پاکستان کا مطالبہ تھا وہ ہم نے شاید کوئی 7 سال پہلے یعنی کہ 1940 سے کر دیا تھا قرارداد پاکستان کے موقع پہ۔ تو ایسا نہیں تھا۔ یہ جو میں نے فیکٹس اینڈ فگر آپ کے سامنے رکھے ہیں، جس کے نوٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، ان سب کے اندر یہ بات واضح ہے، اور یہ چیز مطلب ایک بالکل روزے روشن کی طرح سے، مطلب جسے کہتے ہیں نا آیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے 1946 میں بالآخر جو ہے وہ پاکستان کا باقاعدہ مطالبہ ریاست کی طور پہ کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے جب ظاہر سی بات ہے ڈیڈ لاک بھی ہے اور مسلم لیگ کو ایک کامیابی مل چکی ہے وفاق کی سطح پر، اور اب وفاق میں بھی اپنا اس نے ایک اہم کردار ادا کر دیا صوبوں کی سطح پر، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے آپ کو منوا ہی رہی تھی۔ اس موقع کے اوپر برطانیہ نے ایک مشن بھیجنے کا فیصلہ کیا، جس کو کیبنٹ مشن پلان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کیبنٹ مشن پلان جو تھا وہ ایک بہت اہم پلان تھا، جس نے آگے بر صغیر میں ایک نیا آئیڈیا متعارف کرایا۔ اور وہ نیا آئیڈیا کیونکہ میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ اس موقع کی بات ہے 46 کی، کہ 45 کے اندر جنگ ختم ہو چکی ہے، اور جو ہے وہ اگست کے اندر 1945 اگست کے اندر 6 تاریخ کو ہیروشیما اور 9 تاریخ کو ناگاساکی کے اوپر امریکہ نے ایٹم بم بھی مار کے اپنے آپ کو فتح یاب کر لیا تھا، اور یورپی اقوام جو ہے وہ جس میں کامیاب ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو امریکہ کی بادشاہی جو تھی وہ کسی نہ کسی طرح دنیا کے اوپر قائم ہو گئی تھی۔ تو اب برطانیہ پس پردہ چلا گیا تھا اور امریکہ فرنٹ پر آ گیا تھا اس کی جگہ پر، اور اس کی جگہ لے رہا تھا۔ تو جیسی بات ہے برطانیہ کسی حد تک مطمئن بھی تھا کہ اب جو ہے وہ حالات میرے کنٹرول میں ہیں۔ تو اس دفعہ پھر انہوں نے ایک نیا ڈرامہ ہمارے سامنے رکھا، جس کو کیبنٹ مشن پلان کے ذریعے عمل درآمد کروایا گیا۔ اس مشن کے تحت یہ کیا گیا تھا کہ آل انڈیا یونینز بنائی جائیں گی، یعنی کہ انہوں نے ہمارے صوبوں کی مختلف 3 کیٹیگریاں بنا کے اس کو صوبوں کے اندر ڈیوائڈ کر دیے تھے کہ بھائی یہ ایک کیٹیگری کے صوبے ہیں، یہ دوسری کیٹیگری کے تھی، جیسے کہ ہندو اور مسلمان جو ڈیوائڈ تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر کچھ جو مرکزی جو کچھ شعبہ جات تھے، جس کے اندر دفاع کا ہوتا ہے، خارجہ کمیونیکیشن وغیرہ جو ابلاغ کے جو آپ کے وہ ہوتی ہیں منسٹریز ہوتی ہیں، اس کو جو ہے وہ وفاق کے تحت رکھا گیا تھا، اور باقی جو تھی وہ صوبائی سطح پر منتقل کی گئی تھی۔ اچھا، اس سلسلے میں انہوں نے کوشش یہ کری کہ بھائی اب اس معاملے پر جو ڈیڈ لاک ہوگا، یقیناً ایسی بات ہے پھر لوگوں کو پرابلم ہوگی، ہندو اور مسلمان دونوں، کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں کو۔ تو انہوں نے اس کے لیے شملہ میں ایک کانفرنس بلائی، جس کو آپ بڑی مشہور شملہ کانفرنس کے نام سے جانتے ہیں۔ شملہ ڈیپوٹیشن جو ہوا تھا، جس کے اندر جو ہے وہ ہماری طرف سے بھی کچھ نمائندے، مسلم لیگ کی طرف سے بھی اور کانگریس کی طرف سے بھی کچھ نمائندے شریک ہوتے ہیں۔ اس کے اندر وہ انہوں نے اپنے مطالبات پیش بتا دیے تھے کہ بھائی ہم یہ بنیادی طور پہ اس کے اندر چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کی بھی کچھ چیزیں ٹیکنیکل ہیں، وہ آپ اگر مجھے موقع مل جاتا ہے تو میں آپ کے وہ سامنے رکھوں گا، تاکہ ویسے تو آپ اس کو اپنے اس کے ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو انہوں نے جس چیز کو بنیادی طور پر فوکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ وفاقی طرز کا ایک نظام بنایا تھا انہوں نے، وفاقی طرز کا، اور اس کے اندر جو ہے وہ یونینز کو مختلف اختیارات دیے بھی گئے تھے، اور کچھ جگہوں پر کچھ اختیارات نہیں بھی دیے گئے تھے، جس میں جو ہے وہ ان کو ٹیکس وغیرہ لگانے کا اختیار دے دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یونین کی اسمبلی وغیرہ بنائی گئی تھی۔ اچھا، اس میں جو اب ڈیڈ لاک تھے وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں، وہ اصل چیز سمجھنے کی ہے، باقی تو اس کی ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں وہ آپ کے مطلب پیپر کے لیے بھی ضروری نہیں ہوتے، اور باقی چیزیں میں آپ سے پوچھا بھی نہیں تھا کہ کیبنٹ مشن اس کا بنیادی آئیڈیا جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ کیا تھا کہ اس کے اندر نا 3 اے بی اور سی کیٹیگری کے اندر ڈیوائڈ کر دیے تھے صوبوں کو۔ جیسے کہ اے جو کیٹیگری تھی اس کے اندر سارے وہ صوبے تھے کہ جو کہ ہندو اکثریتی علاقے تھے، اس کے اندر کے مدراس کا، ممبئی، یو پی، سی پی، بہار، اڑیسہ وغیرہ کے جو علاقے تھے، یہ جو تھے وہ سارے ایک گروپ کے اندر ڈالے گئے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرا گروپ بنایا گیا تھا جس کے اندر پنجاب تھا، سرحد تھا اور سندھ تھا، اور ایسی بات ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان علاقے تھے تو اس کے اندر مسلمان اکثریت تھی۔ اور تیسرا انہوں نے بنایا تھا بنگال اور آسام۔ اچھا، اب بنگال اور آسام کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، پہلے بھی آپ سب کے علم کے اندر ہے،
اور دوسرا سرحد کے حوالے سے بھی، سرحد کے اندر بھی کانگریس کا بڑا اچھا ووٹ بینک تھا، اور اس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا جب 37 کے الیکشن ہوئے تھے تو ہمیں سندھ میں کچھ کامیابی مل گئی تھی، اور کیا کہتے ہیں بلوچستان میں، پنجاب میں ایک ایک دو دو سیٹیں ہم نے حاصل کرنے میں، سندھ میں پھر بھی 3 سیٹیں حاصل کی تھی ہم نے، لیکن جہاں پر ہم 0/0 رہے تھے تو وہ تھا سرحد۔ سرحد کے اندر کانگریس کا بڑا اثر و رسوخ تھا، اور وہ جو آپ کیا نام ہے ان کو، باچا خان کو جانتے ہیں، تو ان کو سرحدی گاندھی اسی لیے کہا جاتا تھا کہ وہ وہاں پر کانگریس کا ایک بڑا اثر و رسوخ تھا، اور مطلب بہت ان کا مخالفت بھی تھی کچھ پاکستان کے حوالے سے، وہ ایک الگ بحث الگ ڈبیٹ ہے، میں اس طرف آپ کو نہیں لے جا سکتا ابھی۔ تو ان کا کانگریس نے اس میں 3 چیزوں پر ایشوز اٹھائے، تو اس میں ایک تو بنگال کا، ایسی بات ہے بنگال کا آپ کو پتہ ہے پہلے تقسیم مسلمانوں اور ہندوؤں کی بنیاد پہ ہو چکی تھی، تو اس کو پورے صوبے کو ایک طرف کیسے ڈالا جا سکتا ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ آدھے ہندو ہیں آدھے مسلمان ہیں وہاں۔ پھر آسام کے ساتھ بھی یہ ایشوز تھے، آسام کی ایک بہت بڑی آبادی جو کہ بنگال کے ساتھ ٹچ کرتی ہے، وہ وہاں پر ہندو بھی آبادی اکثریت ہے اور مسلمان آبادی بھی ہے۔ سیم اسی طرح انہوں نے NWF پر بھی اعتراضات اٹھائے تھے کہ بھائی ہم نہیں چاہتے کہ آپ NWF کی جو ہے وہ مسلم جو صوبہ ہے اس کی کیٹیگری میں جائے، اس کو جو ہے وہ آپ ہماری کیٹیگری میں یعنی کہ کانگریس کی کیٹیگری میں ڈالیں۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور بھی اس کے اندر یعنی کہ کتنے اراکین ہوں گے اسمبلی کے ممبران، یہ وہ جو ساری ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس کی طرف میں خیر آپ کو نہیں لگے گا۔ اچھا اب اس میں طے یہ کیا گیا کہ 10 سال تک تمام صوبوں کو اختیار ہے کہ وہ جس یونین کا جس کا حصہ بنائے جا رہے ہیں ابھی اس حصہ رہیں، اور اس کے بعد وہ اس سے علیحدہ ہونا چاہیں تو علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں، اور کسی اور دوسرے صوبے کے ساتھ شامل ہونا چاہیں، دوسری یونین کا حصہ بننا چاہیں تو وہ یا علیحدہ اپنی ریاست کی الگ حیثیت بھی اختیار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ بھائی وہ ان کا انتخاب ہوگا 10 سال بعد، وہ جس طرح سے بہتر سمجھیں گے اپنا فیصلہ خود لیں گے، تو اس قسم کا ایک پورا پلان تیار کر کے اس کو آل انڈیا یونین کا نام دیا گیا تھا۔ اچھا اس میں ساری جو چیز تھی وہ یہ تھا کہ جو میں نے آپ سے بتایا کہ گروپ سسٹم جو سب سے اہم تھا کہ اس میں 10 سال آپ کے پاس آپشن تھے۔ اچھا جب آپ نے اس کے اندر آپ کو دوسرا آپشن انہوں نے ساتھ دے دیا کہ اس کو یا تو آپ کو پورا ریجیکٹ کرنا ہوگا یا پورا قبول کرنا ہوگا، اور اگر اس کو کسی ایک پارٹی نے بھی جو ہے نا وہ قبول کر لیا یعنی کہ دونوں میں سے کسی ایک پر بھی اس نے کر لیا یعنی کہ کانگریس اور مسلم لیگ نے، تو جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا، اور جو ہے نا اسی کو جو ہے پھر وہ آئندہ حکومت کا بھی حصہ بنایا جائے گا۔ تو اس طرح سے انہوں نے آپ کو اور کانگریس دونوں سیاسی جماعتوں کو ایک آسرا سا دیا کہ بھئی آپ لوگ جو ہے وہ اس منصوبے کو قبول کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا اب اس کے اندر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جب کانگریس کے سامنے اس منصوبے کا رکھا گیا تو گاندھی جی نے کہا کہ بھئی یہ تو تجویز ہمیں قبول نہیں ہے، تو کسی صورت میں چیزیں قبول نہیں کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری ایک طرح سے خود مختاری کے اوپر حملہ ہے، وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جناح نے جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ جناح صاحب کو اس میں کچھ امید نظر آئی، تو تاریخ جو پتہ چلتی ہے اس کی ہمیں وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ 4 جون 1946 کو، اب تھوڑا سا تاریخ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ وہ آگے جو اس کا کنیکشن ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ 4 جون 1946 کو جو ہے وہ وائسرائے کی جانب سے جناح صاحب کو یہ یقین دہانی کرائے گی کہ کوئی بھی ایک فریق جو اس منصوبے کو قبول کر لے گا تو ہم اس پر لازمی عمل درآمد کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ عمل کر رہے ہیں اور کانگریس نہیں مان رہی تو ہم چھوڑ دیں گے، ہم کانگریس کو منوائیں گے اس چیز پر، تو اگر آپ اس چیز کے لیے تیار ہیں تو ہم آپ کو جو حکومت کا حصہ بنا دیں گے، اور اس کو آپ تسلیم کر لیا جائے فوری طور پہ۔ تو یعنی کہ جناح صاحب نے فوری طور پر اس کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور 6 جون کو مسلم لیگ نے اس منصوبے کو مکمل طور پہ تسلیم کر لیا، یعنی کہ 2 دن بعد 4 جون کو انہوں نے بولا، 6 جون 1946 پاکستان بننے سے ابھی 1 سال پہلے ہیں، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اچھا اب جناح صاحب نے جب یہ ایکسیپٹ کیا تو اس میں ٹیکنیکل چیز کیا ہے وہ آپ کو تھوڑی سی سمجھنی ضروری ہے۔ جب آپ یہ یونین کا مطالبہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں بنیادی طور پہ کہ آپ پاکستان کے مطالبے سے 10 سال کے لیے وڈرا کر رہے ہیں۔ ہم مسلم لیگ 10 سال کے لیے پاکستان کے مطالبے سے وڈرا کر رہے تھے کیونکہ تمام یونینز کو خود مختاری تو حاصل تھی، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے کیٹیگری اے بی سی بتائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ملکہ برطانیہ کے اور برطانیہ کے خارجی طور پر غلام ہی تھے، یعنی کہ وہاں سے آپ کو آپ کا گورنر آنا تھا، جو بھی معاملہ چل رہے تھے کچھ اختیارات ان کے پاس ہی رہنے تھے، تو آپ نے 10 سال کے لیے وڈرا کرنے کا فیصلہ کیا تھا مسلم لیگ نے، جناح صاحب نے۔ تو یہاں پر یہ چیز بہت اہم سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہماری کوئی جیسے کہہ رہے ہیں موومنٹ تھی، اس کے پیچھے ہم نے جو ہے مار دھاڑ کے کوئی چھین جھپٹ کے یا انگریز کی گردن پہ پاؤں رکھ کے یا چھرا رکھ کے جو ہے وہ آزادی حاصل کی تھی۔ ہم جہاں وہ موومنٹس چلا رہے تھے وہاں سارے معاملات کو سیاسی اور ٹیکنیکل طور پر ہی ہینڈل کر رہے تھے۔ اب یہاں پر یہ سوال میں آپ کے سامنے چھوڑ دوں گا رکھے
کہ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اس کے آگے جو میں آپ کو تفصیلات دکھاؤں گا تو اس کے بعد پھر اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں. میں اس میں اپنی رائے نہیں دوں گا فی الحال, اور اس کے اندر آپ کو اپنی رائے قائم کرنا ضروری ہے کہ اس میں جناح صاحب صحیح تھے یا مسلم لیگ کا کردار صحیح تھا یا کانگریس کا کردار صحیح تھا, کیونکہ کانگریس نے اس مطالبے کو مکمل طور پر رد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہم جس آزادی کی پوری موومنٹ پوری تحریک چلاتے ہوئے ہیں یہ تو اس کے خلاف جا رہی ہے ساری کی ساری چیزیں. اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے انگریز ہمیشہ سے کانگریس کی طرف اس کا جھکاؤ رہا تھا, اور انہوں نے جو ہے یہ دو مطالبات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے ان کے خاص جو تھے جس کے اندر آسام کا صوبہ NWFP یہ دو کو تھا کہ بھائی یہ تو ہمارے کیٹیگری میں آنے چاہیے, ان کو آپ نے مسلمانوں کی کیٹیگری کے ساتھ کیسے کنیکٹ کریں, کیونکہ بنگال کا ایک بہت بڑا صوبہ جب آپ آسام کے ساتھ ملائیں گے تو مسلمان اکثریت میں بن جائیں گے, اور سرحد کا جب آپ پاکستان کے ساتھ ملا دیں گے تو وہ بھی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا. تو اس پر انہوں نے جو ہے وہ مکمل طور پہ کانگریس نے ہم نے 6 جون کو اس کو ایکسیپٹ کیا اور 25 جون کو انہوں نے بالآخر اس کو پورے کے پورے کو ریجیکٹ کر دیا, اس نے کانگریس نے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 29 جون 1946 کو کیبنٹ مشن پلان واپس چلا گیا. وہ تنگ آگے ناراض ہو گیا واپس چلا گیا, اس نے کہا کہ بھائی اب ان سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے تو یہاں سے روانہ ہو. خیر اس کے بعد جو ہے وہ دونوں طرف سے پریس کانفرنس جو ہوتا ہے طریقہ کار سیاسی طور پہ کہ دونوں میں سے کہا کہ ہم اس کو ماننے کے پابند نہیں ہوں گے, یہ کانگریس نے کہا, مسلم لیگ نے کہا ہم تو اس کے اوپر حامی بھر چکے ہیں. اچھا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اس کو مانے گا وہ عبوری حکومت جو آئندہ بھی مستقبل میں بن رہی ہے جو کہ جس کے جو پچھلے الیکشن ہو چکے تھے اس کی بنیاد کے اوپر جو وہ عبوری حکومت جو بننے جا رہی ہے اس کا حصہ بھی ہوگا. یہاں پر جو ہے وہ دونوں کو آفر دی گئی تھی کہ بھائی آپ میں سے جو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہے وہ ایکسیپٹ کر لے, جو ریجیکٹ کرنا چاہے وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے. لیکن کیا ہوا یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کے اندر ایک چیز کا ایڈ بھی کیا ہوتا ہے, وہ کیا تھا, عبوری حکومت میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کو مساوی برابری کی بنیاد پر نمائندگی کی آفر کی گئی تھی. ایک سکھ ایک اچھوت رکن کو بھی شامل کرنے کا کیا تھا, اور وائسرائے نے بعد میں کہا تھا کہ ایک پارسی اور ایک اینگلو انڈین جو کمیونٹی کے نمائندے ہیں وہ بھی عبوری حکومت میں شامل ہوں گے. لیکن یہ براہ راست جو فائدے تھے وہ سارے کے سارے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کانگریس کے حق میں جا رہے تھے. اب اس سے مسلمان پھنس گئے کہ ہم نے تو ابھی معاملہ جو عبوری حکومت کا طے کر رہے تھے اس کے اندر تو پھر فائدہ یہ ہے کہ ایک طرح سے پھر کانگریس کو فائدہ ہو رہا ہے, اور مسلمان جو ہے اچھی بات ہے کیونکہ آپ پہلی اقلیت کے اندر ہیں. اب جیسی بات ہے پارسی کمیونٹی کسی نہ کسی حد تک ہندوؤں کے ساتھ زیادہ کنیکشن تھا اس کا اس ٹائم پہ بھی, تو ان کا ان کے ساتھ لنک ہو جائے گا. اچھوت کمیونٹی ظاہر سی بات ہے اس کو پہلے ووٹ کرتی تھی تو اس کو ووٹ کرے گی, تو اس لیے سکھ کمیونٹی کے ساتھ ہندوؤں کے معاملہ زیادہ اچھے تھے ہمارے مقابلے میں, تو اس لیے کانگریس کے مقابلے میں مسلم لیگ کو ایک تشویش ہوئی گئی تو پھر ہمارے ساتھ کہیں ہاتھ نہ ہو جائے کوئی دھوکہ نہ ہو جائے. خیر کانگریس نے جو ہے وہ جو ہے اس کو اس کے خلاف بیان دے چکی تھی اور اس نے کہا تھا ہم اس کے ساتھ ہی جائیں گے. مسلم لیگ جو ہے وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی. اب ہوا کیا, اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو فوری طور پہ انتخابات ہونے تھے پوری کونسل کے لیے, اس کے اندر مسلم لیگ نے جو ہے وہ اپنے 79 نشستوں کے اوپر لوگ کھڑے کیے. اور وہ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ ہم لوگ جب بھی مسلم لیگ کی نشستوں کی بات کرتے ہیں تو وہ مخصوص نشستیں ہوتی ہیں. اس میں مسلم لیگ نے 76 نشستیں حاصل کر لی, بڑی تعداد تھی, ایسی وجہ 3 سیٹیں حاصل تھیں. اس کے بعد مسلم لیگ کونسل کی میٹنگ میں اعلان کیا گیا کہ بھائی اب جو ہے وہ ہم نے ایسی بات ہے ہم نے ایک میجورٹی ثابت کر دی ہے, عبوری حکومت میں ہمیں شامل ہونا چاہیے, اور ہم نے آپ کے کہنے کے مطابق سارا جو کام کیا تھا, الیکشن بھی ہم جیت گئے, آپ کا کیبنٹ مشن پلان بھی ہم نے قبول کیا, اب جو سیٹیں لینے کا معاملہ تھا وہ بھی ہم نے جو ہے وہ لے لی, اب ہمیں جو ہے وہ حکومت دی جائے, جو بھی سارا معاملہ ہو وہ ہمارے اختیار میں دی جائے. لیکن اس کے فوراً بعد جب مسلم لیگ کو کامیابی ملی اور جو کیبنٹ مشن ہمارے ساتھ دھوکہ کر چکا تھا, جناح صاحب کے ساتھ جو حد کر چکا تھا وہ کہ اس نے آپ کو تو آسرا کرایا تھا لیکن یہاں سے وہ واپس چلا گیا اور اس نے وہاں جا کے اس پورے کیبنٹ مشن پلان کو بند کر دیا. آپ کو تھوڑا سا یہ تھا کہ بھائی ہمیں امید یہ دلائی گئی تھی وائسرائے کی طرف سے کہ اگر آپ ایکسیپٹ کریں گے دونوں فریقین میں سے کوئی بھی تو ہم اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے, لیکن جب ہم نے ایکسیپٹ کیا کانگریس نے نہیں کیا تو مسلم لیگ کے ساتھ دھوکہ ہوا. اور اس دھوکے کا رزلٹ یہ ہوا کہ پھر مسلم لیگ نے الیکشن جیتنے کے بعد عبوری کونسل کی جو میٹنگ اس کے بعد انہوں نے میٹنگ میں اعلان کیا کہ اب پاکستان جو ہے وہ کیبنٹ مشن پلان سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتا ہے. اچھا اب آپ یہاں پر ایک ٹیکنیکل کہ اب آپ کو علیحدہ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے, یہ بھی ایک چیز آگے وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں تھوڑا سا. اور پھر اس کے بعد آپ نے مطالبہ پاکستان جو آپ کا پہلے آپ 1946 میں کر چکے کچھ عرصے پہلے کیبنٹ مشن کے ڈرامے سے پہلے, تو آپ نے دوبارہ اس کے لیے کہا کہ اب ڈائریکٹ ایکشن ڈے ہوگا. اچھا ڈائریکٹ ایکشن ڈے کیا تھا؟ ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے لیے آپ نے ایک تاریخ مختص کری جس کو آپ 16 اگست کی تاریخ کے نام سے جانتے ہیں, 16 اگست 1946. آپ نے ڈائریکٹ ایکشن ڈے بنیادی طور پہ ہڑتال ٹائپ کی چیز تھی جس کو کہنا چاہیے, اور جس کے آپ نے کہا تھا کہ اب ہم اس دن جو ہے وہ تمام بازاروں کو تمام مارکیٹوں کو بند کروائیں گے, اور جو ہے وہ اس کے اندر احتجاج ہوگا, اور پوری جو ہے مسلم کمیونٹی اس چیز کا اعلان کرے گی کہ بھائی اب جو ہے وہ ہمیں پاکستان ہی چاہیے کیونکہ کیبنٹ مشن کی ہمارے ساتھ دھوکہ کر چکے.
यहाँ तक का सारा मामला जो था वो कैबिनेट मिशन प्लान के अख्ताम तक के साथ जुड़ गया जाके, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अब मुसलमानों ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। अब क्या हुआ? अच्छा भाई, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान की वापसी के फौरन बाद कांग्रेस को एक बेहतर रास्ता दिखाई है। कांग्रेस ने क्या किया? इन्होंने फौरी तौर पर, कांग्रेस ऐसी बात है, चलाक समझदार लोग थे, उनको पता था कि ऐसे मौके पर क्या करना है। उन्होंने ये किया कि उबूरी हुकूमत में शामिल होने का फैसला कर लिया, और जो लॉर्ड वेविल थे जिस टाइम पे यहाँ के वाइसराय थे, उनसे जानिब से कहा, जवाहरलाल नेहरू को उबूरी हुकूमत बनाने की दावत दी गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि आप जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान का हिस्सा बन चुके थे, तो जिसके रिजल्ट में आप अभी उबूरी हुकूमत से ज़्यादा कैबिनेट मिशन प्लान चाह रहे थे। इन्होंने क्या किया? उबूरी हुकूमत का हिस्सा बनने का ऐलान तो कर दिया और कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया। इसके नतीजे में यह हुआ कि अंग्रेज सरकार की तरफ से उबूरी हुकूमत को, वैसी बात है, जब कैबिनेट मिशन प्लान रिजेक्ट हो गया तो उबूरी हुकूमत पहले आ गई है, जो बननी थी, हुकूमत बनानी थी, उसका कोई मामला करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन आप करा चुके तो हुकूमत बना ली जाए। तो उन्होंने कांग्रेस को पहले ऑफर कर दी कि भाई आप लोग कैबिनेट मिशन प्लान में नहीं, तो आप उबूरी हुकूमत में शामिल हो जाए। तो उनकी भी जो चालाकी समझदारी थी, उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो उबूरी हुकूमत में हमसे पहले शामिल हो गया। अच्छा, जबकि वादा हमसे किया गया था लेकिन शामिल वो होगा क्योंकि वो कैबिनेट मिशन प्लान को उन्होंने पहले रिजेक्ट कर दिया। ये थोड़ा सा उन्होंने टेक्निकल मूव किया, जिसको सियासी तौर पर समझदारी कहते हैं कि आप राइट दिखा के लेफ्ट मार देते हैं। तो वही कांग्रेस ने काम किया जिन्ना साहब के साथ या मुस्लिम लीग के साथ। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जवाहरलाल नेहरू को जो है वो उबूरी हुकूमत बनाने की दावत दी गई, और जिसके बाद 24 अगस्त 1946 को जो है वो उन्होंने उबूरी हुकूमत में शामिल वज़रा का नामों का ऐलान कर दिया। अच्छा, इन वज़रा में उन्होंने 3 मुसलमान वज़ीरों को भी शामिल किया था, आसिफ अली, सैयद ज़हीर अली। ये नाम वगैरह की खैर आपको जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन वो आप नोट सोर्स में देखेंगे तो मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर चुकी थी। अब आपके पास डायरेक्ट एक्शन डे तजवीज़ क्या था? अच्छा, अब हुआ क्या? डायरेक्ट एक्शन डे वाले दिन हुआ क्या? प्रॉब्लम क्या हुई? आपने हड़ताल का ऐलान किया, जो मुस्लिम इलाके थे वो तो ऑटोमेटिकली बंद हो गए। ये वैसी बात है कि जैसे मुत्तहदा की कराची में हड़ताल है और पठानों का इलाका जाके बंद कराना हो, तो पठान तो बंद नहीं करते ना अपने इलाके। जैसे अगर आपको याद हो, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद याद होगा कि अलासिफ वगैरह के इलाके थे, बल्दिया के, कुछ पठानों के जो खास मखसूस इलाके थे, तो वो तो अपने इलाके बंद नहीं करते थे। वहाँ आप जाएँ, अलासिफ में सब कुछ मिल जाता था, तो वो तो वहाँ तो घुस ही नहीं सकते थे, एनजीओ वाले नहीं घुस पाते थे। सेम यही सूरत हाल थी। अब जो मुसलमानों के इलाके थे वो तो हड़ताल वाले दिन हड़ताल कर गए, लेकिन जो हिंदू मेजोरिटी इलाके थे, सिख मेजोरिटी इलाके थे, वो क्यों हड़ताल करेंगे भाई? वो तो आपके पाकिस्तान के मुतालबे को नहीं मानते, तो आपके साथ हड़ताल में शामिल क्यों होंगे? तो अब मुसलमानों ने कहा है, ऐलान ये किया उससे कुछ अर्से पहले, यानी कि जो उनसे हर जुम्मे को उसका इजलास हो रहा था, और हर जुम्मे को जाके लोगों को इत्तला दी जाती थी कि भाई डायरेक्ट एक्शन डे होगा 16 अगस्त को, तो आप लोग उस दिन दुकानें बाजार बंद कर, मुसलमान मस्जिद में होते थे, अच्छी बात उन्होंने बंद कर दिया। अब जो दीगर कम्युनिटी थी उन्होंने बंद नहीं किया। उसके लिए दोनों तरफ से पता था कि हालात खराब होंगे। अच्छा, दोनों ने अपने अपने तौर पर तैयारियां कर ली। मुसलमानों ने भी ट्रक भर के पत्थर और डंडे जमा कर लिए, उधर से हिंदू जो इलाके थे उनको भी श्योरिटी दी गई कि जो हम जो है वो आपको उस टाइम पे डंडे, जैसे असला तो उस तरह से इस्तेमाल नहीं होता था, डंडे पत्थरों की ज़्यादा लड़ाई होती थी। असला तो जैसे अंग्रेज सरकार के पास या पुलिस फौज के पास होता था, आम अफराद के पास उस तरह से असला नहीं था। तो वो जो मेजोरिटी इलाके जिसके अंदर हिंदू अक्सरियत ही थी, अब जब ये हुआ कि मुसलमान उस दिन सुबह 11 बजे जमा हुए, उनके जलसे जुलूस शुरू हुए और उन्होंने जाके इलाके बंद कराने शुरू किए। अब पहले हिंदू तैयार बैठे हैं, आप भी तैयार हैं, दोनों तरफ से बलवे शुरू हो गए। जहाँ पर मुसलमानों को मौका मिल सका, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, जहाँ हिंदुओं को मुसलमानों को मारने का मौका मिला, उन्होंने एक दूसरे को मारा। लेकिन जैसी बातें, हिंदू अक्सरियत में थे, आप अकलियत थे, आपके पास न तादाद थी, न अपने पास आपके पास पावर थी। फिर सेकंड, जो अंग्रेज सरकार के साथ जो कांग्रेस के मामला थे वो ज़्यादा बेहतर थे। उसका रिजल्ट ये सूरत में निकल आया कि इसके मौके पर बड़े पैमाने पे मुसलमानों की और हिंदुओं की हलाकत हुई, जिसके हज़ारों बताया जाता है कि उस तो फसादात जो थे तकरीबन हफ्ते 15 दिन तक चलते रहे थे। उसके बाद जो शुरू हुए थे 16 अगस्त से, तो इसके अंदर 15,000 के करीब अफराद जो है वो अपनी जानों से गए, जिसके अंदर उनकी फिर अमलाक भी जलाई गई, दुकानों पे हमले हुए तो बाजार भी जलाए गए। दोनों तरफ से बराबरी की सतह पर है, लेकिन उसमें नुकसान मुसलमानों का बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, इसके साथ भी एक और प्रॉब्लम हुई। अब जिन इलाकों के अंदर ये फसादात हुए, जैसे बंगाल वगैरह के इलाकों के अंदर, वहाँ पर जो वजीर आला थे वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब थे। ये वही थे जो बाद में आपके वजीर आजम भी बने। ये वजीर आला है हमारे, यानी कि मुस्लिम लीग की तरफ से। दूसरी तरफ प्लान था जिन्ना साहब का। अब मुस्लिम लीग के अंदर एक और एक बड़ा फड्डा पड़ गया। उन्होंने कहा कि ये जिन्ना साहब और हुसैन शेख सर्दी की वजह से सारा फसाद हुआ। इस लड़ाई के पीछे जो सारी कहानी है वो इन दोनों की वजह से कि मुसलमानों को इतना नुकसान उठाना पड़ा। अब जाहिर सी बात है, जब आप एक चीज़ का फैसला करते हैं और उसका बैकलैश आ जाए, उल्टा वो आपके ऊपर आ जाए, तो आपको भुगताना तो पड़ता है, चाहे आप कितनी बड़े लीडर क्यों ना हो, लेकिन ये कि उसको आपको फेस करना पड़ता है। यही हुआ उस टाइम पे मुसलमानों के अंदर भी काफ़ी गम और गुस्सा फैल गया कि ये जिन्ना साहब और ये जो वजीर आला साहब है, इन्होंने उस मौके पर पुलिस और फौज को फौरी तौर पर इस्तेमाल क्यों नहीं किया।
فوج اور پولیس جو کہ ہمیشہ کی روایت ہے پولیس کی، تو لیٹ ہونے والی لیٹ کیوں ہوئی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی اتنی زیادہ املاک جو ہے وہ نقصان ہوا۔ اچھا ساتھ ہی ساتھ انہیں دنوں بنگال کے اندر کچھ ہی سالوں سے قحط کا بھی ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، وہاں پہ قحط کی بھی بڑی صورتحال تھی، قحط چل رہا تھا، تو وہاں پر کھانے پینے کی بھی قلت تھی، اس کے نتیجے میں بھی وہاں پر ہلاکتیں ہو رہی تھی، ہلاکتیں مستقل ہو رہی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک بہت بڑا حملہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ جو ڈائریکٹ ایکشن ڈے تھا وہ مسلمانوں کے لیے فائدے مند ہونے کے بجائے مزید نقصان دہ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کو اور تشویش ہوئی، اب کیا کریں۔ اچھا دوسری طرف کانگریس حکومت میں بھی شامل ہو گئی، اب مسلمانوں کو اپنی کسی نہ کسی حد تک غلطی کا احساس ہوا۔ اب اس کو آپ تاریخ میں غلطی سمجھیں یا مس کیلکولیشن سمجھیں، جو بھی آپ سمجھنا چاہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہسٹورین اس کو ایک غلطی کے طور پہ شمار کرتے ہیں مسلم لیگ کی، کہ آپ نے جو ہے وہ پہلے عبوری حکومت میں حصہ نہ بنے، بلکہ آپ کے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہوتی تھی، جیسی بات ہے دیکھو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں بآسانی کہ پولیٹیشینز جو ہوتے ہیں وہ رپورٹس کی بنیاد پر فیصلے کر ہوتے ہیں، کوئی وہی تو کسی کو نہیں آتی نا، کہ مطلب جناح صاحب کو وہی آ رہی ہو یا ادھر نہرو اور گاندھی کو وہی آتی تھی، تو ان کو صحیح پتہ ہے آپ کو غلط پتہ ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری کیلکولیشن بالکل درست ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کیلکولیشن غلط ہوتی ہے، دوسری پارٹی کیلکولیٹ صحیح کر جاتی ہے، یہ تو سیاست میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، آپ نے ملک میں بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ کبھی کون سی پارٹی اوپر ہوتی ہے کبھی کون سی نیچے، تو یہ سیاسی ایک گیم ہوتا ہے جس کے اندر جو اچھی رولنگ پاور جس کے پاس وہ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا اس ٹائم پہ برطانیہ تھا، جس کے ساتھ بھی آپ آسانی سے سیٹنگ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس صورتحال کے اندر مسلم لیگ کو ایک پریشانی، اور مسلم لیگ نے پھر فوری طور پر حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، جو کہ عبوری حکومت اس ٹائم پہ بن چکی تھی۔ اچھا کانگریس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حکومت کا حصہ ہے، اور ان کے پاس اچھی خاصی منسٹریز تھیں۔ اب مسلمان جب شامل ہوئے تو اب یہ بھی پریشانی ہوئی کہ بھائی ان کو اب کیا دیا جائے، ایسی بات ہے عبوری حکومت کا حصہ ہوں گے تو کوئی نہ کوئی منسٹری تو دی جاتی ہے نا خوش کرنے کے لیے، جیسے عمران خان صاحب کی حکومت بنی کولیشن گورنمنٹ تھی، تو اب این پی ایم کے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی کو آئی ٹی کا منسٹر دے دیا، دو چار کسی اور کو امیر الحق کو منسٹر لگا دیا، اس طرح سے دو چار لوگوں کو منسٹریاں بانٹی جاتی ہیں تاکہ وہ کسی نہ کسی حد تک خوش ہو سکیں۔ مسلم لیگ کے حوالے سے تشویش تھی بھائی اب کیا کیا جائے، اب ان کو کون سی منسٹری دی جائے۔ اچھا اب کانگریس کی خواہش یہ تھی کہ ان کو کوئی ایسی منسٹری دی جائے جس میں ان کو کچھ حاصل حصول بھی نہ ہو اور یہ پھنس بھی جائیں، تو انہوں نے یہ ان کی کانگریس کی جو اب یہاں پر کانگریس کی کیلکولیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے غلط ثابت ہوئی۔ کانگریس نے کہا کہ یار ان کو آتا واتا کچھ نہیں ہے، تو ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ان کو ایسی منسٹری دیتے ہیں جس میں پھنس جائیں، تو سب سے زیادہ مشکل جو منسٹری اس ٹائم پہ ہوتی تھی وہ ہوتی تھی، ظاہر سی بات ہے آپ سب سمجھتے ہیں آج بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ آپ کی اکنامکس کی جو منسٹری ہوتی ہے جس کے اندر آپ کا جو پورا وزارت خزانہ کا جو سارا معاملہ ہوتا ہے، کہ جس کے اندر آپ کی سارا بجٹ وغیرہ سارا فائنینسنگ یا وہ سارا جو معاملات ہوتے ہیں وہ منسٹری ایک وزارت خزانہ کی جو ہوتی ہے وہ مشکل منسٹری ہوتی ہے۔ کانگریس نے کہا کہ یہ لوگ نہ تو اتنے پولیٹیکلی میچور ہیں، نہ اتنے کیا کہتے ہیں ان کے پاس کوئی وسائل، مطلب وسائل سے بتا کہ نہ ان کے پاس اتنی اچھی نیچے بیوروکریسی ہے مسلمانوں کی کہ یہ اس منسٹری کو آسانی سے چل سکیں، اور آگے بجٹ بھی پیش کرنا ہوگا پہلی دفعہ پھنس جائیں گے۔ تو کانگریس نے بھی فیصلہ کیا اور مسلم لیگ نے بھی اس چیز پر حامی بھر دی، اور انہوں نے جو ہے وہ کچھ جو منسٹری کی اس کے اندر ایک سب سے اہم چیز آپ کو وزارت خزانہ فراہم کر دی۔ اچھا وزارت خزانہ جن صاحب کو فراہم کی گئی وہ آپ کے بعد میں ہونے والے مستقبل کے وزیر اعظم تھے، لیکن اس پورے خطے کے سب سے پہلے جو وزیر خزانہ جو بننے میں کامیاب ہوئے وہ لیاقت علی خان صاحب تھے۔ لیاقت علی خان صاحب مسلم لیگ کی طرف سے پہلے وزیر خزانہ بننے میں کامیاب ہوئے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا، وزیر جب خزانہ بن گئے ظاہر سی بات ہے آپ کو بجٹ پیش کرنے کا موقع ملا، پہلی دفعہ بڑے صغیر کے اندر کہ آپ بجٹ پیش کرنے جا رہے تھے۔ اب پرابلم کیا ہوئی، کانگریس کو یہ احساس ہوا کہ ہم غلطی کر گئے، کیوں بھائی آپ نے جو مین منسٹری جس کا ہر منسٹری کے اندر پاؤں ہوتا ہے تو آپ نے وہ منسٹری ان کے لیے چھوڑ دی۔ آپ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پھنسیں گے، لیکن ان کے پاس کچھ اچھے بیوروکریٹس مل گئے تھے جس کے اندر چودھری محمد علی وغیرہ جو تھے، دیگر جو لوگ موجود تھے جو کہ بعد میں بھی آپ کے پاس کام آئے آگے، وہ ایک اہم عہدوں کے اوپر موجود تھے، انگریز سرکار کے ساتھ ان کے معاملات بہت اچھے تھے، تو بجٹ بنانے میں جو پرابلم آنی تھی اس پرابلم کو لیاقت علی خان بہت آسانی سے فیس کر گئے، اور تمام منسٹریاں ایک طرح سے ان کے کنٹرول میں آ گئیں۔ اچھا بر صغیر کی جو تاریخ میں جو ہے نا سب سے پہلا جس چیز کو بجٹ کہا جاتا ہے، جس کو غریب آدمی کا بجٹ کہا جاتا ہے، جو کہ آج بھی آج کل آپ سنتے ہیں نا ہمیشہ جو بجٹ غریب آدمی کا بجٹ آیا ہے اس میں غریب آدمی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، تو اس ٹائم پہ خیر ایسا نہیں تھا۔ لیاقت علی خان نے پہلی دفعہ جو بجٹ پیش کیا وہ یقیناً ایک غریب آدمی کا بجٹ ہی تھا، اور اس کے اندر غریبوں کو اور جو نچلے طبقہ تھا، کسان، ہاری، مزدور، جیسی بات ہے اس ٹائم پہ تو دکانیں کاروبار تو ہوتا نہیں تھا نا کہ تنخواہیں بڑھائی جانے والا، اس قسم کے معاملات تو نہیں تھے، تو جو نچلا طبقہ تھا جو کہ ٹیکسز کی مد میں یا جو لگان بھرنا یا اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں پھنسا ہوا ہوتا تھا، اور جو اوپر تاجران یا جو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچھا وہ آپ آٹومیٹکلی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہندو اکثریت میں تھے تو کانگریس یا ہندو افراد جو تھے وہ اکثریت میں تھے، ان کے اوپر ٹیکسز لگائے گئے اور غریب آدمی کو جو ہے نا اس کے اندر ریلیف فراہم کیا گیا۔
تو اب ان کو پہلی دفعہ خطرہ لاحق ہو کہ ہم تو یہ بہت بڑی غلطی کر کے ہم نے تو مسلمانوں کو یہ غلط منسٹری بھی دے دی ہے، اور سیکنڈ یہ کہ ہم نے مسلم لیگ کو جو یہ منسٹری دینے کے نتیجے میں ہم پھنس بھی گئے کہ ٹیکس جو ہے وہ جو وہ ہمارے جو بڑے تاجر ہیں، ہندو تاجر ہیں، یا کانگریس کے جو بڑے جو فنڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ پھنسا دیا گیا اس کام میں۔ خیر یہ بجٹ جو ہے وہ پیش ہوا، بر صغیر کا پہلا سالانہ بجٹ جو تھا وہ پیش کیا گیا، اور اس کے رزلٹ میں یہ ہوا کہ مسلم لیگ کو ایک اچھا اسپیس ملا بر صغیر کے اندر۔ لیکن جو ہے وہ ویسی بات ہے، کانگریس نے اس کو پیش کرایا، انہوں نے کہا مسلمانوں نے ہمارے خلاف سازش کی ہے، اور جو ہے وہ اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا جو فوری طور پہ آپ اجلاس بلایا جائے، اور پھر اجلاس کے بعد ساری بات ہوگی جس کے اندر ہم دستور بنائیں گے کہ بھائی اب آئندہ کا مستقبل کس طریقے سے ہوگا، کیونکہ الیکشن تو آپ جیت چکے ہیں۔ الیکشن جیتنے کے بعد، اور الیکشن جیتنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھ لیجیے گا، دستور جس کو آپ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، یہ کوئی ایسے نہیں بن جاتا، مطلب کوئی بیٹھے بٹھائے کہ آپ نے کہا چلو بیٹھ کے دستور بناتے ہیں۔ اس کے لیے جب آپ الیکشن کرا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ واضح کرنا ہوتا ہے، یہ وضاحت کرنی ہوتی ہے کہ یہ دستور ساز اسمبلی کے لیے اجلاس ہے، الیکشن ہو رہا ہے۔ یہ جو لوگ منتخب ہو کر آئیں گے یہ صرف قانون سازی کے لیے نہیں، یہ دستور سازی بھی کریں گے، کیونکہ پارلیمنٹ کا بنیادی طور پہ جو کام ہوتا ہے وہ قانون سازی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمنٹ آپ کی قانون سازی کرتی ہے کہ یہ قانون بنے گا، یہ بنے گا، اس کے اوپر بحث ہوگی، یہ معاملہ ہوگا، یہ ہوگا۔ دستور سازی کے لیے جب آپ کو ووٹ لینا ہوتا ہے کہ بھائی اب ہم آپ کے ریاست کے لیے قانون بنانے جا رہے ہیں، دستور بنانے جا رہے ہیں، تو آپ کو ووٹ بھی اسی نام پہ لینا پڑتا ہے۔ تو یہ دستور ساز اسمبلی بھی تھی، جو کہ جس کا جب الیکشن کرایا گیا تھا تو اس کے اندر اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بتایا گیا تھا کہ یہ دستور ساز اسمبلی بھی ہوگی، ساتھ میں قانون سازی اس کا کام ہوتا ہے۔ تو جب بھی ان کے اجلاس آگے پاکستان بننے کے بعد بھی ہوتے رہے، تو جس دن دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ہوتا تھا اس دن دستور پہ بات ہوتی تھی، اور جس دن قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوتا تھا، جس دن قانون بنانا تو اس میں پھر قانون سازی پر بات ہوتی تھی۔ تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں اس سے سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا۔ خیر وہ دستور ساز اسمبلی کے اجلاس کے اوپر بات ہوئی کہ اس کا اجلاس بلایا جائے گا۔ اس کے اندر جو ہے وہ جناح صاحب کا تھوڑا سا اس کے خلاف تھا۔ جناح صاحب نے کہا کہ بھائی جب تک جو ہے وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے آپ اس کو منظور کرا لیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے۔ لیکن جو ہے اس کے اندر کانگریس کا موقف جو تھا وہ کچھ اور تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں پہلے اجلاس بلایا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم اس کو منظور کرا دیا جائے گا۔ خیر وہ ایک سارا معاملہ الگ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر بھی پھر ظاہر بات ہے ڈیڈ لاک تھا مسلم لیگ کے ساتھ بھی اور کانگریس کے ساتھ بھی۔ پھر اس کانگریس اور مسلم لیگ کے ڈیڈ لاک کو حل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا، انگریز سرکار نے، انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ دونوں لندن آ جائیں، کچھ دو نمائندے لے کے، تاکہ اس سارے معاملے کو فوری طور پہ حل کیا جائے۔ تو دو اراکین جس میں سے ایک رکن کو بھی بلایا گیا تھا، لندن بلایا گیا۔ مسلم لیگ کی نمائندگی جناح صاحب اور لیاقت صاحب نے، یعنی کہ جناح صاحب تھے یہاں سے اور لیاقت علی خان تھے ہماری طرف سے۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ صوبوں کی جو گروپنگ جو پرانی معاملات تھے اس کو بھی سیٹل ہونا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں کہا گیا تھا کہ بھائی اس میں جو مسلم لیگ کا موقف ہے وہ درست ہے، جو مسلم لیگ اس کے اندر یعنی کہ سرحد اور جو آسام اور بنگال کے حوالے سے مسلم لیگ کا جو موقف ہے وہ درست ہے۔ خیر لندن کے اندر جب پہنچے ہیں وہاں پر مسلم لیگ کے موقف کو درست کرا دینے کے بعد ہوا یہ کہ کانگریس جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ ایسی بات ہے جب آپ نے اس قسم کی بات کرتے تو پڑھنا تو پڑتا ہے۔ خیر اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم جو تھے وہاں پر تبدیل ہو چکے تھے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ان کا کانگریس کی طرف جھکاؤ تو تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی مجبوری بن گئی تھی کہ اب حالات ان کے کنٹرول میں نہیں تھے، کیونکہ مسلم لیگ اور کانگریس کسی بھی ایک پوائنٹ کے اوپر یکجا نہیں ہو پا رہے تھے۔ دستور ساز اسمبلی بن گئی، اجلاس ہو گیا، بجٹ پیش ہو گیا، اس کی منظوری کا معاملہ تھا لیکن اجلاس نہیں بلایا جا رہا تھا۔ یہ سارے معاملات ڈیڈ لاک کی صورت میں آگے بڑھ رہے تھے، اور اسی کنڈیشن کے اندر انگریز سرکار وزیر اعظم جو اٹلی تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہم جون 1948 میں آپ کو آزادی دے کے یہاں سے چلے جائیں گے، ہم اپنا اقتدار ختم کر دیں گے جون 1947 نہیں، یاد رکھیے گا 1948۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ بھائی اس حوالے سے ہم کچھ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے پھر وائس رائے کو چینج کیا، اور وائس رائے جو چینج ہو کر 1947 کے اندر اب آپ داخل ہو چکے تھے۔ اور یہ مارچ کا مہینہ تھا، 22 مارچ 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب جن کو آپ سب لوگ جانتے ہیں جو آخری وائس رائے تھے بر صغیر میں ہندوستان میں انگریز کے طرف سے، وہ 22 مارچ کو یہاں پر نازل ہوئے۔ وہ بادشاہ جو تھے اس ٹائم پہ ان کے رشتہ دار کوئی بدل بدل لگتے تھے، تو ان کے پاس طاقت بھی زیادہ تھی، پاور زیادہ تھی، ویسی بات ان کو اختیارات زیادہ ملے ہوئے تھے، کیونکہ پہلی رشتہ داری ہو پیچھے سے تو آپ کو پتا ہے اس کے پاس اختیارات زیادہ ہو جاتے ہیں رشتہ دار ہونے کے نتیجے میں۔ تو ان کو پہلے تو ایک آگے کہ بھائی کوشش کرو کہ بر صغیر متحد ہی رہے، یعنی کہ یہ ٹوٹے نہ، علیحدگی کی طرف نہ جائے، ان کے معاملات آپس میں کوئی طے ہو جائیں۔ اس سلسلے میں آ کے انہوں نے یہاں پر ملاقاتیں شروع کری۔ اس کے اندر وہ بھوپال کے نواب سے بھی ملے آ کے، کیونکہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن تھا، امیر اللہ خان صاحب سے ملے۔ اس کے علاوہ مختلف ریاستوں کے اندر ان کا جانا ہوا، پنڈت نہرو سے ملاقات ہوئی، جناح صاحب سے ملاقات ہوئی۔
یہ ساری ملاقاتیں پھر انہوں نے مارچ کے بعد اپریل کے اندر کی۔ ملاقاتوں کے دوران ان کو اس چیز پر واضح ہو گیا کہ مسلم لیگ تو کسی چیز کمپرومائز پہ اب تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ کانگریس کے رویوں سے نالا ہے، وہ ہمارے رویوں سے نالا ہے، اس کو بھی چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ بھائی ہمیں آزادی ہی ملے گی تو ہم اس کانگریس کے رویے اور ہندو رویے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، ورنہ مسلمان یہاں پہ پس جائیں گے یا پٹ جائیں گے مکمل طور پہ۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ ہم اس پہ آزادی کے علاوہ کوئی دوسری بات سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ خیر جس کے بعد تقسیم کا ایک منصوبہ تیار کیا گیا۔ اچھا اس میں دو افراد جو تھے وہ بڑے اہم تھے جنہوں نے اس منصوبے کو تیار کیا، جارج ایول اور لارڈ اسمتھ۔ ان کے ذریعے منظوری ہوئی اور پورا جب تیار ہو گیا تو ان کے ذریعے اس کو لندن بھیجوایا گیا، اس پورے منصوبے کو لندن بھیجا گیا۔ یہ تاریخی واقعہ ہے، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس کے اندر کنٹروورسیز ہیں کہ صحیح ہے جھوٹ ہے، کچھ بولتے ہیں صرف یہ ایک جھوٹی کہانی ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، لیکن بہت سارے ہسٹورین نے اس کو درست قرار دیا۔ ماؤنٹ بیٹن صاحب جو ہے وہ آرام کی غرض سے جو ہے وہ شملہ چلے گئے۔ نہرو صاحب کو فوری طور پر اطلاع مل گئی تھی کہ یہ جو ہے وہ شملہ جا رہے ہیں، یہ پیچھے پیچھے وہاں پہنچے، اور ظاہر سی بات ہے ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے، اور تعلقات کے حوالے سے ان کے اندر مختلف کنٹروورسی وہاں پہ بھی پائی جاتی ہیں کہ جو ماؤنٹ بیٹن جو تھے ان کی ساتھ اور جو نہرو صاحب جو تھے ان کی کچھ آپس میں ان کی فیملی کے جو آپس کے جو ہے نا کچھ ایسے تعلقات بن گئے تھے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ نہرو صاحب کو بہت ساری ایسی انفارمیشن مل جاتی تھی جس پہ جو ہے وہ پہنچنا ناممکنات تھا، اور وہ بہت کنٹروورشل قسم کی ایشوز ہیں، میں اس کو اس لیے ڈسکس یہاں پہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ بھائی لارڈ باٹن کی جو بیگم صاحبہ تھی ان کا جو ہے وہ نہرو صاحب کے ساتھ تھوڑا کچھ محبت کا تعلق تھا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کا زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ ایسی بات ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس قسم کے معاملات کے اندر معاملات دوسری طرف سے زیادہ آسانی سے ہینڈل ہو جاتے ہیں، پھر وہ سیاسی معاملہ نہیں رہتا ہے۔ تو آپ عمران خان کی اور جو ہمارے ملک کی سیاست کے اندر اس قسم کی جو پیچھے سے کہانیاں نکل کر آ جاتی ہیں وہ آپ سن کے پتہ سمجھ سکتے ہیں۔ خیر ان کو منصوبے کی بھنک جو تھی کہ منصوبہ یہ طے ہو کے گیا، پتہ چل گیا، خیر انہوں نے جا کے اس پر تھوڑا سا احتجاج کیا، اور ان کے جو احتجاج کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس کے اندر خاموشی سے جناح صاحب کو جو منصوبہ پہلے بتایا گیا اس کے اندر تبدیلی کر دی اور وہ منصوبہ لے کے یہ یہاں سے روانہ ہو گئے۔ اچھا اتفاق کی بات یہ تھی کہ جو وائسرائے کی کیبنٹ تھی اس میں ایک اور بھی بہت اہم صاحب تھے، ان کا بھی جو تھا وہ تھے تو کانگریس کے ساتھ وغیرہ معاملہ تھے، ہندو اس کے نظریات کے حامل تھے وہ، لیکن وہ وائسرائے کی کیبنٹ میں تھے، تو ان کی وجہ سے بھی ان کو یہ انفارمیشن ملنے میں آسانی تھی، اور اس منصوبے کی منظوری جو ہے وہ پھر پنڈت نہرو سے انہوں نے لی کہ بھائی اب ہم یہ چیزیں جو ہے وہ بھیج رہے ہیں یہاں سے آگے لندن روانہ ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے اندر جو تبدیلی تھی اس تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ مسلم لیگ بالکل لائن تھی۔ جناح صاحب کو اس کا علم نہیں ہو سکا کیونکہ یہ خفیہ طور پہ کام ہوا تھا، بتایا جاتا ہے، باقی اب کبھی اگر فیکچن فگر اس حوالے سے کھلتے ہیں تاریخ کے اندر تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر حقیقت کیا تھی، کہ جناح صاحب کی مرضی تھی نہیں تھی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑا ہوں، کیونکہ جو اتنا بڑا منصوبہ بن رہا ہو اس کے اندر یہ بچوں والی بات بتا دینا کہ نہرو کی فیملی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے ماؤنٹ بیٹن کے، اور اس وجہ سے اس کو پتہ چل گیا تھا، تو ان کی کیبنٹ میں کچھ لوگ تھے، اور جناح صاحب جو اتنا پولیٹیکل گیم کھیل رہے تھے یعنی کہ اتنی بڑی لڑائی لڑ رہے تھے وہ اتنے بے خبر تھے کہ ان کو یہی نہیں پتہ چل سکا کہ میرے پیچھے منصوبہ کچھ اور تبدیل ہو گیا، اور جب وہ واپس سائن ہو کر آیا تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایسا ہو گیا۔ تو سوالیہ نشانے میں آپ لوگوں کے سوچنے کے لیے سے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ لوگ خود سوچیں کہ ایسا ممکن ہے یا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ کبھی تاریخ بتائی اور بہت جلدی لگتا ہے یہ کہ بتا دے گی انشاءاللہ۔ خیر 14 مئی 1947 کو جب بیٹن واپس دہلی پہنچے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کا پورا جو ہے وہ خاکہ جناح صاحب اور لیاقت صاحب کو دکھایا گیا 2 جون 1947 کو، اور وائسرائے کی صدارت میں اجلاس ہوا، مسلم لیگ سکھ لیڈروں کی ملاقات ہوئی جس میں مسلم لیگ کی طرف سے جناح صاحب، لیاقت صاحب اور سردار عبدالرب نشتر جو تھے وہ اس میں شریک ہوئے، جبکہ کانگریس کی طرف سے پنڈت نہرو تھے، سردار پٹیل تھے اور آچاریہ کرپلانی صاحب تھے جو کہ اس میں شامل ہوئے، جبکہ سکھوں کی طرف سے جو ہے وہ بلدیو سنگھ صاحب تھے۔ اچھا اس کانفرنس میں اب ایسی بات ہے، اب جب آپ کے سامنے منصوبہ رکھا گیا، آپ سائن تو آپ نے کسی اور چیز پہ کیا تھا، اب مجبوری بن گئی آپ کی، اب کیا کریں؟ تو بتایا جاتا ہے کہ جب یہ مذاکرات چل رہے تھے تو جناح صاحب سے جو ہے وہ معاملات جو طے ہو رہے تھے، جس کے اندر جو ہے وہ کچھ صوبوں کے اوپر جو اختلاف تھا، جیسے پنجاب کا معاملہ تھا، آسام والا معاملہ تھا، تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بھائی جس بنیاد کے اوپر ہم پورے بر صغیر کو تقسیم کریں تو اسی بنیاد پہ ہم صوبوں کی بھی تقسیم کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ جناح صاحب اس پر خاموشی اختیار کری اور انہوں نے جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے اس منصوبے کو قبول کیا، نہ چاہتے ہوئے، بتایا جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے۔ اب اس میں پھر یہاں پہ آپ کے سوال نشان چھوڑ رہا ہوں کہ اب اس میں کیا تھا یا نہیں تھا، یہ کبھی تاریخ بتائے گی۔ خیر 2 جون کو اجلاس ہوا اور پھر بالآخر 3 جون
جس چیز کو آپ 3 جون پلان کہتے ہیں، 3 جون منصوبہ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا اعلان کیا گیا۔ اس کے اندر یہ کیا گیا کہ تینوں رہنماؤں کو، بڑے جو رہنما تھے جس میں مسلمانوں کی طرف سے جو تھا وہ جناح صاحب تھے، اور وہاں سے بلدیو سنگھ صاحب تھے، اور یہاں سے نہرو کو جو ہے وہ ریڈیو کے اوپر خطاب کرنے کا باقاعدہ پلان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریڈیو کے ذریعے اعلان کیا گیا 3 جون کو کہ یہ منصوبہ طے ہو گیا ہے اور اس کے بنیاد پر اب ہم تقسیم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس طرح بلا کر آپ نے جو ہے وہ پورے کے پورے بر صغیر کے منصوبے کی تقسیم کا اعلان کیا۔ اب یہ اعلان کیا تھا، اس کی کیا تفصیلات تھیں، یہ تھوڑی سی ڈیٹیل بھی ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو کہ مجھے آپ کو تھوڑے سی پوائنٹ وائز سمجھانی ہوں گی، تو وہ میں اگلے لیکچر کے اندر ہی پوری کوشش کروں گا کہ اس کو اگلے لیکچر کے اندر بیان کروں۔ تو یہ تھوڑا سا ویسے شاید آپ کو خشکا سا لگا ہوگا کیونکہ اس کے اندر صرف میں نے پوائنٹس اور وہ ساری ڈیٹیل بیان کی ہے، لیکن اتفاق کی بات یہ پورا ٹائم پیریڈ یہ والا جو ہے یہ اسی نوعیت کا تھا، اس لیے اس کو اسی طرح سے سمجھانا بہت ضروری تھا۔ باقی آپ اس کو نوٹ سے دیکھیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئی بھی جا رہی ہوگی، لیکن یہ کہ جو کہ اس کی جو پیچھے کی جو ہسٹری تھی تھوڑی بہت وہ مجھے دینا ہی ضروری تھی کہ کچھ چیزیں نوٹس کے اندر موجود نہیں ہوتی ہیں۔ تو یوں اس طرح سے 3 جون 1947 تک اب ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہاں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اعلان ہوا تھا کہ ہم 1948 جون میں جائیں گے، لیکن ابھی جب منصوبہ ہوگا تو یہ پھر فوری طور پر آپ کو اسی جون کے اندر امپلیمنٹ کر رہے ہیں 3 جون کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ 15 اگست کو آزادی کی طرف، جس کو ہم 14 اگست کی صورت میں مناتے ہیں یا 14 اگست کے ساتھ، تو اس طرح سے اس کا اعلان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ تو یہ جو تاریخیں تھی اس کی پھر میں تاریخیں بتاؤں گا کہ کس صوبہ کس تاریخ کو اس کا ریفرینڈم تھا، کس کا کیا تھا، یہ پھر انشاءاللہ میں اگلے لیکچر کے اندر ذکر کروں گا۔ تو یہاں تک اگر کوئی سوال ہو، کوئی چیز پوچھنی ہو تو ضرور پوچھیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ جب بھی لیکچر آپ سننے بیٹھے تو نوٹس کو ساتھ رکھ لیں تو زیادہ آسانی ہوگی آپ کو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔